بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کی فضیلت بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں، بس ہم صرف عبادت کر کے اس کے خواص اور برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ماہ محرم کی 10 تاریخ کو ادا کی جانے والی نوافل نماز کا طریقہ بتاؤں گی۔ جو شخص بھی یہ نوافل نماز ادا کرے گا، اس شخص کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور جس حاجت کی نیت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہوگی، اور اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور گھر میں پورا سال خیر و برکت اور خوشحالی رہے گی۔ اور آج میں آپ کو ایک خاص نماز 10 محرم یوم عاشوراء کے دن ادا کرنی ہے۔ اس نماز کو جو بھی ادا کرے گا وہ شخص اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے گا۔ اس نماز کے بعد اس نے جو دعائیں مانگی ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کربلا کے شہداء کے صدقے اسی وقت قبول فرمائے گا۔ جو لوگ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کے دن یہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اپنا نام کمنٹس باکس میں لکھ دے، یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دے۔ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ آج جو یوم عاشوراء کے نوافل آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ان کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی یوم عاشوراء کے دن اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے یہ اللہ کے حبیب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ عمل اس کو ضرور کر کے دیکھیے۔ جیسے کہ اللہ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تمام نبیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض راتیں، بعض ایام ہیں، فضیلتوں والی راتوں میں سب سے شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عید ہے۔ یہ 3 راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت والی گھڑیوں کو بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کیا جاتا ہے، اور یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اور دنوں میں یوم عاشوراء باعث فضیلت ہے۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں، اس طرح کے دن آتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے وہ ان راتوں میں یہ کام ضرور کرتے ہیں جو میں نے بتائے ہیں۔ ایک تو آپ کو کوشش کریں کہ اس دن روزے کا اہتمام کریں، اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر آپ روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں صرف ایک بار اس طرح کے یہ نوافل ضرور پڑھیں۔ اس رات کے جو نوافل ہیں خاص وہ بتانے جا رہے ہیں۔ شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم میں ایک دن ایسا ہے جو شخص اس میں روزے رکھے اور قائم کرے تو گویا اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر اور 1 سال شب داری کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور یہ یوم عاشوراء کا ہے، اور اسی طرح وہ بابرکت رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھنی ہوگی، وہ بھی آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے۔ نوافل کا بالکل آسان سا سادہ سا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے گا، دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس خاص عمل کو گھر گھر تک پہنچا دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے نیت۔ آپ نے ان نوافل کی نیت کیسی کرنی ہے، پھر اس کا وقت بتاؤں گی، پھر اس کا طریقہ بتائیں گے۔ اس کے بعد بیٹھے اعمال، تسبیحات کون سی پڑھنی ہے، ان کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ ذرا دھیان اور توجہ سے سن لیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، میں تو کہوں گی کوشش کریں کہ نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں کریں، خواتین اپنے گھر میں
کریں۔ مد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں کر لیں، اگر گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کر لیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار بالکل آسان سا ہے۔ آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 پڑھنی ہیں، 4 پڑھنی ہیں، 6 پڑھنی ہیں۔ بعض لوگ 4 اکٹھی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہوں گی، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل اس رات۔ اسی طرح آپ نیت کر سکتے ہیں اور حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ متعدد سے بچنے کا نسخہ ہے۔ الحمدللہ یوم عاشور کی رات بھی آ چکی۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رات کو جو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ رب العزت جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس کے اجر کا اندازہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ رات انتہائی برکت والی رات ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل پڑھیے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کر سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ یوم عاشور کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت 6 رکعت اس طرح پڑھے، 70,000 حاجتیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اب یہ نماز آپ نے 9 محرم کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا پوری رات میں کسی بھی وقت ادا کرنی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ 10 محرم کی رات یہ نماز ادا کر سکتے ہیں تو پھر 10 یوم عاشورہ کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ اگر کوئی بہن ان دنوں میں حیض سے ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، تو ان ماؤں سے بہنوں کو اجازت ہے کہ وہ پاک صاف ہو جانے کے بعد محرم میں کسی بھی ایک دن اس نماز کو ادا کر لے۔ آپ نے 10 محرم کی رات میں کسی بھی وقت 6 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میں 6 رکعت نوافل نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، واسطہ اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے ثنا پڑھیں، پھر تعوذ و تسمیہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ پڑھ کر پھر رکوع اور سجود کریں گے، اور پھر دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس نماز کی 6 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر عام نوافل نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔ اب نماز مکمل کرنے کے بعد جا نماز پر بیٹھ کر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب عمل کا آغاز ہو چکا ہے، عمل شروع ہو چکا ہے۔ آپ اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یوم عاشورہ کے پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے،
رزق مانگ لے۔ دولت چاہیے دولت مانگ لے، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بڑا خاص عمل ہے، یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بند قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 100 بار اللہ الصمد پڑھ لیں تو اب آپ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جس کو رزق اور دولت کے حوالے سے بہت خاص سورت ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ کر آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 6 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے طریقہ بتا چکے ہیں۔ پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر 100 بار آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر جو چاہتے ہیں وہ اللہ سے مانگے، اللہ اس نماز کی برکت سے آپ کی حاجت اور مراد کو پورا فرمائے گا۔ دین والے فرماتے ہیں کہ اس نماز کو ادا کرنے والے کے 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے اور بھی ہزاروں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ یوم عاشوراء کی رات کی خاص نوافل نماز ہے، اس کو لازمی ادا کر لینا۔ اب 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کے دن کی خاص نوافل نماز، اب یہ نماز آپ چاہتے ہیں تو یوم عاشوراء کی رات میں یا تو پھر یوم عاشوراء کے دن بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نماز جب بھی ادا کریں گے تو محبت عقیدت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے، جس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اب یہ نماز کوئی عام نماز نہیں۔ آپ جب اس نماز کو یوم عاشوراء کے دن ادا کر لیں تو پھر آپ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے 72 جانثاروں شہداء کا وسیلہ دے کر دعا کریں گے تو کیا اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ بے شک ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ ایک بار اس نماز کو یوم عاشوراء کے دن ادا کر کے دیکھیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ اتنی بڑی جائز حاجت کیوں نہ ہو، ناممکن مراد کیوں نہ ہو، ماہ محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ اب وقت ہے اس نماز کا ہدیہ پیش کرنے کا۔ آپ نے اس نماز کا ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جانثار شہیدوں کو اس کا ثواب پیش کر دینا ہے۔ پھر آپ اس طرح دعا کریں کہ اللہ یا اللہ میں نے جو 6 رکعت نماز نفل ادا کی، اس کو ادا کرنے میں ذرا سی بھی خطائے لغزش ہوئی تو مجھے معاف فرما، اور اس نماز کو سب سے پہلے میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو اسے قبول فرما۔ اس کا ثواب میں نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کربلا کے 72 جانثار شہیدوں کو ہدیہ پیش کیا تو اسے ان کی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔
بس آپ نے اللہ سے اپنی تمام نیک جائز حاجتوں، مرادیں، تمنائیں، جائز مقاصد، ضروریات آپ کی جو جتنی چاہے جتنی حاجتوں کی گڑ گڑا کر دعا مانگ لے، اللہ آپ کی دعا کو اسی طرح قبول فرمائے گا۔ اس نماز کی برکت سے آنے والا پورا سال آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھول جائیں گے۔ جس حاجت کے لیے سوال کیا جائے وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ایک ساتھ جتنی حاجتوں کے لیے مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، کیونکہ جتنی بڑی فضیلتوں والی یہ دن ہے اتنی ہی فضیلت اور برکتوں والی یہ نوافل نماز ہے۔ تھوڑا سا وقت نکال کر 10 محرم کو لازمی ادا کر لینا، اور ہو سکے تو یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی کوشش ضرور کریے گا، کیونکہ عاشوراء کا ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ نوافل نماز ادا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، غریب یتیموں کو کھانا کھلائیں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال سے راضی ہوگا۔ آج کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں دعا کرتی ہوں کہ آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے، کیا پتہ آپ میں سے کسی کی ایک آمین سے اللہ پاک ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے میرے مولا، اے میرے پیارے آقا، غفور و رحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم سے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کریں تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے دعا کیا کریں۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے، آمین۔ تو کون کون یہ نوافل نماز ادا کرے گا وہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو دوسروں مسلمانوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔